ناظرین، ایک اخلاقی معلم کا، ایک مصلح قوم کا فرض منصبی ہے کہ قوموں اور جماعتوں کی اصلاح، تربیت و تعلیم کے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرے۔ مرزا قادیانی بھی لکھتا ہے کہ اعلیٰ معلم کا فرض یہ ہے کہ پہلے آپ اخلاق کریمہ دکھلائے۔ میں حوالہ بھی اس وقت پیش نہیں کرتا، لیکن بتا دیتا ہوں۔ چشمہ مسیحی روحانی خزائن جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 346۔ پھر یہ بھی کہتا ہے کہ ناحق گالیاں دینا سفلوں اور کمینوں کا کام ہے۔ ست بچن روحانی خزائن جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 133۔ پھر کہتا ہے لعنت بازی صدیقوں کا کام نہیں۔ بہرحال، لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ سلطان القلم کہلانے والا مرزا قادیانی، اور جو اپنے آپ کو کہتے ہیں میں محمد ثانی ہوں، اس کا دعویٰ ہے، اس کے مزاج میں اخلاق حسنہ کا فقدان تھا۔ اس کی بعض تحریریں اس قدر فحش اور بازاری تھی کہ مجمع عام میں پڑھنا تو درکنار، اکیلے بیٹھ کر پڑھنے میں بھی ندامت محسوس ہوتی ہے۔ میں یہ دکھا رہا ہوں آپ کو، لو فار آل ہیٹڈ فار نن، اس کی میں ایک مثال آپ کے سامنے پہلے پیش کروں گا کہ وہ ہندوؤں کے پرمیشر کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ ہندوؤں کے پرمیشر کے بارے میں کہتا ہے، پہلا حوالہ میں پیش کرتا ہوں، روحانی خزائن جلد نمبر 23 چشمہ معرفت اور صفحہ نمبر 114، جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 114۔ وہ لکھتا ہے کہ اندر آریوں کا پرمیشر کشلیا کا بیٹا ہے۔ پھر آگے لکھتا ہے نیز یہ کہ عناصر اور اجرام سماویہ میں سب پر پرمیشری ہے، نیز وہ تعلیم دیتا ہے کہ ان تمام چیزوں سے مرادیں مانگی جائیں، اور نیز یہ تعلیم جو نہایت گندی اور قابل شرم تعلیم ہے، یعنی یہ کہ پرمیشر ناف سے 10 انگل نیچے۔ حوالہ دکھاتا ہوں، آپ پڑھ لیجئے، سمجھنے والے سمجھ لیں، بریکٹ میں ہے۔ یعنی ہندوؤں کے خدا کے بارے میں ایسا لفظ استعمال کرتا ہے، یہ دیکھیے کتاب موٹے موٹے لفظ میں لکھا ہوا ہے کہ پرمیشر ناف سے 10 انگلی نیچے۔ روحانی خزائن جلد نمبر 23 اور صفحہ نمبر ہے 114۔ کیا یہ لو فار آل ہیٹڈ فار نن ہے؟ جب مرزا غلام احمد قادیانی کسی سے محبت نہیں رکھتا، نہ کرتا ہے، تو پھر کیسے ہم توقع کریں کہ ان کی جماعت، اس کی جماعت قادیانی جماعت، یہ بھی سب سے محبت کرتی ہوگی؟ سوال یہ ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ دنیا کے ہر انسان کے ساتھ قادیانی محبت کرتے ہوں؟ یہ تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ آئیے اب آپ کو ایک اور حوالہ دکھاتا ہوں۔ لفظ حرام زادہ یہ استعمال کرتا ہے مرزا قادیانی اپنی کتاب، مقدس کتاب سلطان القلم لکھتا ہے، اور پہلے کہہ چکا ہے کہ ناحق گالیاں دینا سفلوں اور کمینوں کا کام ہے۔ اب بتائیے کہ یہ لو فار آل ہیٹڈ فار نن ہے؟
روحانی خزائن جلد نمبر 10 اور یہ صفحہ نمبر ہے 63 لکھتا ہے، جب ہم سوچتے ہیں کہ کیوں خدا تعالیٰ کے مقدس اور پیارے بندوں پر ایسے ایسے حرامزادے جو سفلہ تباہ و دشمن ہیں کہ جھوٹے الزام لگاتے ہیں. یہ دیکھ لیجیے. ناظرین، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا ابھی کہ مرزا قادیانی کی بعض تحریریں ایسی ہیں اور اتنی فوش ہیں کہ مجمع عام میں پڑھنا تو درکنار، اکیلے بیٹھ کر پڑھنے میں بھی ندامت محسوس ہوتی ہے. اس کی میں مثال میں تو پڑھوں گا نہیں، لیکن میں تمام قادیانیوں کی خدمت میں مؤدبانہ عرض کروں گا کہ یہ جو حوالہ میں پیش کر رہا ہوں، صفحہ نمبر بتاؤں گا، آپ اس کو اکیلے میں پہلے پڑھیں، اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ کبھی یہ صفحہ آپ اپنی بچیوں کے سامنے نہیں پڑھ سکتے. آپ پڑھ لیجئے، پہلے اکیلے میں پڑھیے، پھر غور کیجئے، پھر سوچئے کہ ایک اخلاقی معلم جس کو کہتا ہے، اور پھر اس کے بعد نبوت و رسالت کا دعویٰ کرنے والا، پھر کیا کہ محمد ثانی ہونے کا دعویٰ کرنے والا، اس کی تحریریں اتنی گری ہوئی ہے کہ اکیلے بیٹھ کر بھی پڑھنے میں ندامت محسوس ہوتی ہے. یہ اس کا صفحہ نمبر ہے جناب 31 سے لے کر 34. یہ ست بچن کتاب کا نام ہے. نہیں، آریہ دھرم نا، کتاب کا نام ہے آریہ دھرم. صفحہ نمبر 30 سے لے کر آپ اس کو 34 تک پڑھتے جائیے. میں آپ کو کتاب صرف ایسے سرسری دکھاؤں گا، بس ایک صفحہ دکھاؤں گا، باقی آپ خود ہی دیکھ لیجئے گا اور پھر فیصلہ کیجئے گا کیا اسی کا نام ہے سب سے محبت. ظاہر ہے کہ جب آپ کسی کو گالی دیں گے، عیسائی کو گالی دی تو آپ کو بھی گالی دی، اور یہاں تک کہ انہوں نے جناب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی. ہندوؤں کو گالی دی تو ہندوؤں نے پھر توہین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ واقعات ہو چکے ہیں مرزا قادیانی کے اپنے زمانے میں. اب آپ خود ہی پڑھ لیجئے گا، میں صرف ایک صفحہ دکھا رہا ہوں. مجھ میں تو ہمت نہیں ہے کہ اس صفحے کو آپ کے سامنے پڑھ کے میں سناؤں. اکیلے میں پڑھ لیجئے گا، پڑھنے کے بعد پھر فیصلہ کیجئے کہ آیا یہ محبت کا پیغام ہے یا نفرت کا پیغام ہے. فیصلہ خود کیجئے گا. روحانی خزائن جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 31 سے لے کر 34 تک. میں صرف یہاں صفحہ 31 دکھا رہا ہوں. اب مسلمانوں کو کیا گالیاں دیتا ہے.